السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن چور، مینڈیٹ چور حکومت بدستور انڈر پریشر ہے، جعلی نظام بدستور انڈر پریشر ہے، اور یہ پریشر یہ دباؤ انٹرنل ہے، لوکل ہے، اندرون پاکستان تو ہے ہی ہے، لیکن ایکسٹرنل پریشر بھی بہت زیادہ ہے۔ کل سے ایک گردان رٹائی جا رہی ہے کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے، اور بشرا بی بی کی ضمانت بھی اس ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ بیانیہ کل سے جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ڈیل ہوئی ہوتی تو کل تمام کے تمام آنریبل ججز جنازے میں شرکت کے لیے نہ فرار ہو جاتے، وہ ایک دن تاخیر نہ کرتے، کیونکہ کوئی بھی جج اپنے کمرہ عدالت میں، اپنے دفتر میں، اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھا روبکار جاری کرنے کے لیے، ورنہ تو بشرا بی بی کل ہی ضمانت پر رہا ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہے، اور پھر ساتھ ہی کیوں یہ خبریں سنائی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی قاضی چلے جائیں گے تو عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو جائے گی، عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ ڈیل نہیں، یہ ڈنڈا ہے، اور یہ ڈنڈا بھی باہر سے آ رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، عالمی ادارے، اقوام متحدہ، کانگریس، وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ آوازیں اب بہت زیادہ شدید ہو چکی ہیں، اور یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے موجودہ رجیم پہ، جو پاکستان کی ایک جعلی رجیم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق آپ پامال کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے، اس لیے ان تمام معاملات کو ختم کریں، اور پاکستان کو ایک مہذب ملک اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آلریڈی جو ایک غیر آئینی ترمیم کی گئی، اس ترمیم کا بھی رد عمل باہر سے آیا، عالمی اداروں کی جانب سے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سیل کی جانب سے، وہ بھی شدید ترین تھا، اور اب مزید اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے 60 اراکین کانگریس نے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا پاکستان میں مرکز بنائیں، اور پاکستان کے فروری 2024 کے الیکشن کے بارے میں اپنی پالیسی کو ریویو کریں، اور پاکستانی حکام پر اس بات پر زور ڈالیں کہ وہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ سارا ملبہ پریزیڈنٹ بائیڈن پہ گرتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے پیچھے پاکستان میں ان کا ہاتھ تھا، اور بائیڈن انتظامیہ اس میں ملوث تھی۔ امریکی اراکین کانگریس کا یہ پہلا خط ہے جس میں پاکستان میں سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے روح رواں کیسر صاحب ہیں، جو امریکی رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا، اور انہوں نے امریکہ سے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کا مطالبہ کیا، اور فروری 2024 میں پاکستانی انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں، اور یہ تاریخی سطح پر دیکھی گئی، عالمی سطح پر اسے نوٹ کیا گیا، جس میں وسیع پیمانے پر انتخابی دھاندلیاں، ووٹر کو حق رائے دہی سے محروم کرنا، ریاستی قیادت کی کوششیں، سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور کارکنوں کی گرفتاری، نظر بندی، اور عمران خان کو مسلسل قید میں رکھنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر 30 اراکین نے بھی امریکن پریزیڈنٹ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے پارلیمانی انتخابات میں پولنگ سے پہلے اور بعد ازاں دھاندلی کی تحقیقات کرے، اور ان میں سے بہت سو نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اراکین نے یہ لکھا ہے کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے جو ان کے اراکین اور کارکنان ہیں ان کی بڑے پیمانے پر منمانی حراست کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم پریزیڈنٹ بائیڈن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت اور خیریت کے لیے پاکستانی حکومت سے فوراً یقین دہانیاں اور ضمانتیں حاصل کریں، اور امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے کہیں کہ وہ جیل میں عمران خان سے براہ راست ملاقات کریں، اور یہ مطالبہ پہلے بھی آ چکا ہے امریکن ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ تر فروری کے الیکشنز، جن میں خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے، اس کا بھی اشارہ دیا گیا ہے، اور پاکستانی حکومت نے سیاسی سرگرمیوں کو دبانے کی ایک وسیع کوشش کی ہے۔ ایک کمپین لانچ ہوئی ہے جس میں سوشل میڈیا ہٹ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر تیزی سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ریاست مخالف پروپیگنڈا اور ڈیجیٹل
دہشت گردی جیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور انسانی بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ کیا گیا ہے امریکن پریزیڈنٹ سے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنا رول پلے کریں۔ پاکستان کے حالات خراب تر ہیں، اس پر توجہ دیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ فروری 2024 کے الیکشن فراڈ ہیں اور اس میں ووٹرز کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی باقاعدہ سرکاری سطح پر کوششیں کی گئیں۔ پھر عمران خان کی فوری رہائی، پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑے پیمانے پر حراست کو ختم کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جان مال آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیں، اور اس کے لیے انہوں نے حل بتایا کہ امریکی سفارت خانہ کے جو اہلکار ہیں جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں۔ یہ آج کی بڑی ہی اہم خبر ہے اور غیر آئینی ترمیم کے بارے میں آلریڈی ان کی درگت بنی ہے، عالمی سطح پہ تمام کے تمام اداروں نے بنائی ہے۔ اس لیے اس کو یہ جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، حالانکہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے، کیونکہ عمران خان، بشرا بی بی، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، یہ جتنے بھی سیاسی قیدی اس وقت قید ہیں وہ 15 16 ماہ سے حبس بجا میں رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ ہوں، علیمہ خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، یہ سارے سیاسی قیدی اس لیے قید ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل رہا جس کا کوئی ٹرائل چل رہا ہو، کسی عدالت نے انہیں سزائیں نہیں دیں، بغیر سزاؤں اور بغیر ٹرائل کے انہیں حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ سیاسی قیدی کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیل کا رنگ دیا جائے۔ تو آج دیکھتے ہیں بشرا بی بی کو کس طرح رہا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوتی تو بشرا بی بی نے کل ہی رہا ہو جانا تھا۔ دوسری جانب اعظم خان سواتی کی بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے، ان کو بھی حالیہ احتجاج میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی کی بھی مقامی اسلام آباد کی عدالت نے ضمانت منظور کی۔ دوسری جانب ایک اور مقدمے میں عمران خان، علی امین گنڈا پور اور اسد عمر کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ہی جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے 3 صفحات پر مشتمل اپنا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں عدالت نے لکھا کہ کیس کے ریکارڈ کا بخوبی جائزہ لیا اور جرم دیکھا گیا لیکن جرم ہوا نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کا کیس انتہائی کمزور ہے اور وہ کسی قسم کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان، علی امین گنڈا پور اور اسد عمر کو باعزت بری کیا جاتا ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے ان تینوں کے خلاف۔ ایسا کوئی مٹیریل سرکاری وکلاء پیش نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر اس کیس کو مزید چلایا جائے، لہٰذا تینوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ قاضی تو جا رہا ہے اور جیسے جیسے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، عدالتیں بھی تھوڑا حوصلہ پکڑ رہی ہیں کہ اگلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ، ہر 2 صورت میں وہ کم از کم قاضی فائز عیسیٰ والی پالیسی کو لے کر نہیں چلیں گے۔ پھر آج عمران خان کا ایک اور بھی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور وہ ہے عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اس پر نوٹسز جاری ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ وکلاء نے یہ موقف اپنایا کہ اسی عدالت نے 6 ستمبر کا ایک حکم دیا تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی اور اس پر فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق ان کے عزیزوں سے ملاقات کرنے دی جائے، فیملی ممبران سے، وکلاء سے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک لا آفیسر بھی کمیشن کا مقرر ہوا تھا، ایک ایڈوکیٹ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرے گا۔ لہٰذا آج توہین عدالت کی درخواست بھی بڑی اہم ہے۔ پھر اگلا معاملہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہے۔ یحییٰ آفریدی نے حلف لینا ہے 26 اکتوبر کو، 25 کو قاضی کی رخصتی ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 25 اور 26 اکتوبر کو وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں تقریباً 2 ویک کے بعد وہ واپس جو ہے وہ آئیں گے، تو اس لیے وہ نہ تو شرکت کریں گے قاضی کے فل کورٹ ریفرنس میں اور نہ ہی وہ اوتھ سیرمنی میں شریک ہوں گے۔ ان کی جگہ پہ یحییٰ آفریدی تقریر کریں گے، قاضی صاحب کو رخصت کریں گے۔ اب آج کا دن امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے بشرا بی بی کو آج باہر آنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیل نہیں، یہ ڈنڈا ہے۔
اور ڈنڈے کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید نمایاں ہوں گے، کیونکہ عمران خان یا بشرا بی بی ہوں، ان کو زیادہ دیر جیل میں رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان پہ ابھی تک کسی کیس میں یہ سزا یافتہ نہیں ہے۔ باقی بھی سارے سیاسی قیدی ہیں، ان کو بھی کسی عدالت نے ابھی تک سزا نہیں دی، بلکہ ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا، تو ان کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے بنیادی انسانی حقوق کی، یہ ایک طرح کا جبر ہے، اور یہ مظالم تو مارشل لا دور میں ہوتے ہیں، تو پاکستان میں اس وقت ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہی گردانا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔